موٹی چونچ دیکھو سب ادھر موٹی چونچ کا۔ اس کی آواز سن کر وہاں طوطا آتا ہے۔ کیا ہوا کالو، تم مجھے ایسا کیوں بول رہے ہو؟ موٹی چونچ والے طوطے، میرا بہت برا لگا تم کو جب سارے جنگل کے پکشی تمہیں موٹی چونچ کا کہتے ہیں تو تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ طوطا غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چڑیا بہن، میں اور طوطا آم کھا رہے تھے اور طوطے نے سارا آم ایک بار میں ہی کھا لیا، مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ ہاں الو بھیا، اس کی چونچ بہت بڑی ہے، اس لیے وہ بہت جلدی ساری چیز کھا لیتا ہے۔ میں طوطے سے اپنا آم لے کر رہوں گا، نہیں تو میں اسے پیٹ دوں گا۔ نہیں الو بھیا، آپ کچھ مت کہنا، میں ہی طوطے سے بولتی ہوں، وہ تمہارا آم دے دے گا۔ چڑیا اڑتی ہوئی طوطے کے پاس جاتی ہے۔ طوطے بھیا، میں نے سنا ہے تم نے الو کا سارا آم کھا لیا ہے۔ چڑیا، الو اور مجھ میں 2 چونچے مارنے کی بات ہوئی تھی، اس نے آم پر 2 چونچے مار کر تھوڑا سا آم کھا لیا اور میں 1 چونچ میں ہی سارا آم کھا گیا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ طوطے بھیا، ایسا تو نہیں تھا، الو کی چونچ بہت چھوٹی ہے اور تمہاری چونچ بہت بڑی ہے، اب الو بہت غصے میں ہے، تم اس کا آم دے دو۔ جسے دیکھو موٹی چونچ، جاؤ چڑیا، میں تم سے بات نہیں کر رہا۔ طوطا وہاں سے غصہ ہو کر چلا جاتا ہے۔ چڑیا بھی گھر کی طرف نکل جاتی ہے، پھر وہ بریانی بناتی ہے۔ آج میں سبھی کے ساتھ بریانی کھاؤں گی۔ چڑیا بریانی بنا لیتی ہے۔ اب میں جنگل میں سبھی پکشی کے ساتھ بریانی کھاؤں گی۔ چڑیا بریانی لے کر چلی جاتی ہے۔ چلو بھائیو، ہم سب بریانی کھاتے ہیں۔ وہ سبھی بریانی کھانے ہی والے ہوتے ہیں، تبھی وہاں طوطا آتا ہے۔ لو، آ گیا موٹی چونچ کا طوطا، یہ اب کچھ ہی ٹائم میں ساری بریانی کھا جائے گا۔ طوطے، تم یہاں؟ ہاں بھائیو، اس بریانی کی خوشبو مجھے یہاں لے آئی۔ چڑیا، اس کو الگ چیز میں بریانی دے دو، نہیں تو یہ ساری بریانی کھا جائے گا، اس کی چونچ بہت موٹی ہے۔ ہاں کالو بھیا، تم نے صحیح بولا، میں طوطے کو الگ بریانی دے دیتی ہوں، جس سے یہ اپنے حصے کی ہی بریانی کھا پائے گا۔ نہیں، میں اتنا برا بھی نہیں جو تم مجھے الگ بریانی دے رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہی بریانی کھاؤں گا۔ نہیں طوطے، کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں تو بھاگو یہاں سے۔ طوطا ایسا سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایک جگہ بیٹھ کر بہت روتا ہے۔ میری چونچ اتنی بڑی ہے، سبھی مجھے اتنا برا کہتے ہیں، وہ مجھے میری چونچ کی وجہ سے اپنے ساتھ کھانا بھی نہیں کھلاتے، اب میں اپنی چونچ کٹوا دوں گا۔ طوطا بہت اداس ہوتا ہے اور وہ کسان کی طرف نکل جاتا ہے۔ بھیا، مجھے ایک لوہار کے پاس جانا ہے۔ کیا طوطے بھیا، آپ کو لوہار کے پاس کیوں جانا ہے؟ بھیا، میری چونچ بہت بڑی ہے، جس سے میرے سبھی دوست میری بہت زیادہ مذاق بناتے ہیں، اس لیے میں اپنی چونچ کٹوا رہا ہوں۔ طوطے بھیا، ایسا نہ کرو، یہ بہت غلط ہے۔ نہیں بھیا، بس آپ مجھے لوہار کا گھر بتا دو۔ اچھا طوطے، تمہیں تھوڑی دور ہی لوہار کا گھر مل جائے گا۔ طوطا اڑتا ہوا آگے جاتا ہے، پھر وہ لوہار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ بھیا، میری چونچ کٹنی ہے، اس کے بدلے میں تم کو ایک آم لا کر دوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ادھر گوری دانا لانے جاتی ہے۔ ارے اتنا سارا دانا، اتنا دانا تو میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے، میں جلدی سے سارا دانا کھا لیتی ہوں، کہیں چڑیا نہ آ جائے۔ گوری وہاں جا کر دانا کھاتی ہے، تبھی وہ ایک جال میں پھنس جاتی ہے۔ بچاؤ، کوئی تو بچاؤ۔ آواز سن کر چڑیا وہاں آتی ہے۔ ارے گوری بہن، یہ تو بہت برا ہوا، اب ہم کیا کریں؟ چڑیا، مجھے باہر نکالو، نہیں تو شکاری مجھے جان سے مار دے گا۔ گوری بہن، میں اس جال کو نہیں ہٹا سکتی اور نہ ہی کاٹ سکتی، یہ بہت ہی مضبوط ہے۔ چڑیا، طوطے بھیا کے پاس جاؤ، اس کی چونچ بہت تیز ہے، وہ ایک بار میں ہی اس جال کو کاٹ دے گا۔ چڑیا جلدی سے طوطے کو بلانے جاتی ہے۔ طوطے بھیا، باہر آؤ طوطے بھیا۔ طوطا وہاں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی چونچ کٹوانے لوہار کے پاس گیا ہوا تھا۔ وہاں الو آتا ہے اور چڑیا کو وہاں کی ساری بات بتاتا ہے۔ چڑیا لوہار کی طرف نکل جاتی ہے، لوہار اس کی چونچ کاٹنے ہی والا ہوتا ہے، تبھی چڑیا وہاں آتی ہے۔ رک جاؤ طوطے بھیا،
ایک جال میں گوری بہن پھنس گئی ہے، جلدی چلو تم اس جال کو کاٹ دو۔ طوطا جلدی سے اس کے ساتھ جاتا ہے اور جال کو کاٹنے لگ جاتا ہے۔ کچھ دیر میں وہ جال کو کاٹ دیتا ہے۔ چلو سبھی، شکاری اسی طرف آ رہا ہے۔ وہ سبھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد چڑیا بریانی بناتی ہے اور طوطے کو بھی بلاتی ہے۔ طوطے بھیا، تمہاری وجہ سے آج میری پتنی زندہ ہے۔ آج کے بعد ہم تمہارے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ ہم تمہاری کبھی بھی مذاق نہیں بنائیں گے۔ ہمیں معاف کر دو۔ ہاں طوطے بھیا، آپ مجھے بھی معاف کر دو۔ میں نے بھی آپ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس کے بعد وہ سبھی پکشی ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، کوئی کیسے بھی ہو، ہمیں اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے اور ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تھینک یو۔